اس کا تعلق بھی بنیادی طور پر خاندانی نظام کی مضبوطی کے لیے. خاندانی نظام مضبوط رہے گا جبکہ شوہر اور بیوی کی جتنی جنسی دلچسپی ہے وہ صرف آپس میں مرکوز ہو. شوہر کی بیوی پر، بیوی کی شوہر پر. ادھر ادھر نگاہیں جائیں گی. کوئی عورت دیکھی نگاہوں میں کھپ گئی، وہی خواب میں آئے گی. اپنی بیوی کی طرف سے توجہ ہٹ جائے گی. اور یہ چیز، وہ بانڈ آف لو جو ہے بٹوین دی اسپاؤسز، اس کو کمزور کرتا ہے. جنسی آوارگی نہ ہو، عورت کو چھپا کر رکھا جائے. وہ مستورات ہمارے ہاں کہلاتی تھی، مستورات. پردے کا جو احکام ہے اس جنسی بے راہ روی کو روکنے کے لیے، حسن کہتے ہیں عربی زبان میں قلعے کو. اور جو عورت ان تمام پردوں میں ہے، پردے کہہ رہا ہوں میں، ایک نہیں، اس کو محسنہ کہتے ہیں کہ وہ قلعے کے اندر ہے. یا تو وہ خاندان کے اندر رہ رہی ہے، بھائیوں کی اور باپ کی پشت پناہی حاصل ہے اسے، وہ اس کی عصمت و عفت کے محافظ ہے. یا وہ شوہر کے گھر میں آ گئی ہے تو وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں کے اندر رہو وقار کے ساتھ، تو وہ ایک قلعے کے اندر ہے. محسنات. اب دیکھیے اس زمانے کی منافقت سب سے بڑی کیا ہے. ایک طرف نفسیات میں کہتے ہیں کہ فرائیڈ بابا آدم ہے جدید نفسیات کا، اور وہ کہتا ہے کہ انسانوں میں سب سے بڑا جذبہ، سب سے بڑا موٹیو جنسی ہے. اللہ نے بڑی کشش رکھی ہے، مرد میں عورت کے لیے، عورت میں مرد کے لیے. لیکن عورت پیسیو ہے، مزاجن، وہ اقدام نہیں کرتی، آگے نہیں بڑھتی. مرد اقدام کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے. یہ جو کشش ہے، اس کے نتیجے میں مرد اور عورت کے درمیان بے حجابی گویا کہ آگ پر تیل ڈالنا ہے. آگ بڑھ گئی. اسلام نے اس کو روکا ہے. پورا نظام اس کا معاشرتی ہے. ایک بہت بڑا پردہ پورے معاشرے میں ہے، بہت بڑا پردہ. جیسے یہ چھوٹا سا پردہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، ادھر عورتیں ادھر مرد ہیں. اسلامی معاشرہ سیگریگیٹڈ ہے، مخلوط معاشرہ نہیں. عورتوں کا اپنا دائرہ کار ہے، مردوں کا اپنا ہے. کما کر لانا مرد کا کام ہے، عورت کا کام نہیں ہے. وہ گھر میں خوش اسلوبی کے ساتھ رہے، اچھے انداز میں پکائے، شوہر کا استقبال مسکراہٹ کے ساتھ کرے جب وہ گھر واپس آ رہا کام کر کے، بچوں کی دیکھ بھال کرے. اور اس اعتبار سے میں کہا کرتا ہوں، قوم کا حال جو ہے پریزنٹ، یہ مردوں کے حوالے، اور قوم کا مستقبل عورتوں کے حوالے. مستقبل اگلی نسل، اس کی صحیح تربیت ہوگی. ماں کے دودھ کے ساتھ اس کے اندر اسلام اور ایمان کے جذبات جائیں گے. آج تو وہ دودھ پلانا بھی ختم ہوا. بوتل کا دودھ، ڈبے کا دودھ، جس کی وجہ سے ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ کینسر آف بریسٹ کا سب سے بڑا سبب جو ہے دودھ نہ پلانا ہے. سب سے بڑا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عضو کا ایک فنکشن رکھا ہے. آپ فنکشن روک دیں گے اس میں خرابی آئے گی. آپ آنکھوں پر 1 سال تک پٹی باندھے رکھیے، آپ کی بینائی ظاہر ہو جائے گی. کیا کرنا پھر اب اس کا؟ آپ یہاں پر پلاسٹر چڑھا دیجئے، 1 سال تک جوڑ آپ کا جام ہو جائے گا. اپنی آپ کھول دیجئے پلاسٹر، وہ ہلے گا. اس اعتبار سے وہ جو اقبال کہتا ہے، مادراں را اسوہ کامل بطول، حضرت فاطمہ زہرا، ماؤں کے لیے کامل اسوہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ. آسیہ گرداں لب قرآن سرا، وہ چکی پیستی تھی اور زبان سے قرآن پڑھتی جاتی تھی. اور میں نے اپنے بچپن میں ایسی خواتین کو دیکھا ہے
جو چکی پیس رہی ہیں، قرآن پڑھ رہی ہیں اور چھاتی سے بچہ چمٹا ہوا دودھ پی رہا ہے. اب وہ جو دودھ اس بچے کے حلق میں جا رہا ہے، پیٹ میں جا رہا ہے، اس کی کیا تاثیر ہوگی؟ بطول باش و پنہا شو اغیاسن کہ در آغوش شبیر بگیری، اے مسلمان عورت بطول بن جا، زہرا بن جا، اور اس عصر سے پنہا ہو جا، چھپ جا، علیحدہ ہو جا، تاکہ تیرے آغوش میں حسین جیسا بچہ پیدا ہو. یہ پہلا ہے حجاب، سیگریگیشن آف سیکسز. میں نے ضیاء الحق صاحب سے کہا تھا، کیونکہ ان کی شورا میں شمولیت کی میں نے جو ہے دعوت قبول کر لی تھی، مشورہ دینا ہے. میں اپنے مسجد کے ممبر سے بھی مشورے بھی دیتا ہوں، تنقیدیں بھی کرتا ہوں. جیسے انگریزی کا محاورہ رائٹ فرام دی ہارسز ماؤتھ، تو رائٹ انٹو دی ہارسز ایئرز کچھ کہا جا سکے تو اچھی بات ہے. میں نے ان سے کہا آپ نے پی آئی اے کو ٹرائی کر دیا، شراب بند کر دی، اچھا کام کیا، بہت عمدہ کیا. دنیا تو یہی کہے گی نا کہ دقیانوسی ہیں، چلیے برداشت کریں. لیکن یہ ایئر ہوسٹسز جو جاتی ہیں کرو کے ساتھ اور 2 ہفتے باہر رہتی ہیں، یہ کون سے اسلام کی روح سے جائز ہے؟ عورت محرم کے بغیر حج کو نہیں جا سکتی، محرم کے بغیر عمرے کے لیے نہیں جا سکتی، اور یہ قانون تھا پاکستان میں. میں نے کہا آپ عورت کو نہیں جانے دیتے حج کے لیے، حالانکہ وہ ادھیڑ عمر کی ہوتی ہیں، عموماً بوڑھی ہوتی ہیں. ہمارے یہاں جوانی میں کون کرتا ہے حج؟ بہت شاس. یہ تو آپ کو نظر آئے گا جاوا، سماٹرا، انڈونیشیا، ملائیشیا، وہاں سے جوان جوڑے نکاح کے بعد پہلا کام حج. کہ ہمارے ہاں سے تو بڈھے ٹھیرے گئے ہوئے ہوتے ہیں، اور پہلے زمانے میں تو ان کو رخصت کر دیتے تھے کہ بس رخصت ہی ہو جائیں گے، یہ واپس نہیں آئیں گے. تو میں نے کہا یہ کون سا اسلام ہے؟ خاموش، چپ. میں نے کہا یہ ناشتے کی ٹرے اور کھانے کی ٹرے مرد نہیں رکھ سکتے سامنے. میرے خلاف باقاعدہ خواتین نے جلوس نکالے پاکستان میں جب میں نے پردے کی بات کی. گورنر سندھ کی بیوی جو ہے اس نے لیڈ کیا جلوس کو. میں طالبہ کیا کہ ان کی ٹیلی ویژن کے اوپر جو ہے ان کا سامنے آنا بند کیا جائے. میں نے کہا ٹھیک ہے. بدا الاسلام غریبا ویسعود کما بدا فطوبی للغرباء. اسلام شروع ہوا تھا تو اسی حالت میں تھا کہ کوئی اس کو جانتا پہچانتا نہیں تھا. پھر جب اسلام غالب ہو گیا تو طاقتور کے تو سبھی دوست ہیں، سبھی پہچاننے والے ہیں، لیکن ان قریب اسلام پھر غریب ہو جائے گا. تو جو اسلام کی غربت کے ساتھ خود غریب ہو جائیں ان کے لیے مبارکباد. اسلام کا دامن نہ چھوڑے، چاہے انہیں کہا جائے کہ یہ تو بڑے ہی تقیانوسی لوگ ہیں، بڑے کٹر لوگ ہیں.